كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ہزار بار بشویم دہن بمشک و غلاب خلوص نام تو گفتن کمال بی ادبیس مرورا رسد کبریا و منی کہ ملکش قدیم است و ذاتش منی اندر آدم کز بدن جانم بری از جہاں بانور ایمانم وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو مپندار سعدی کے راہ صفا تواں رفت جز بر پہ اے مصطفیٰ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست و دامانی آلے رسول آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گالا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آس موت کی پردور آندھی جس دم اس سے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عمارت بس خاک میں مل جائے ارشاد باری تعالیٰ اور چھوڑیے مجھ کو اور نعمتوں والے مال و دولت والے جھٹلانے والوں کو میں انہیں مہلت دیتا ہوں تھوڑی سی اور انہیں مہلت دے آپ ان کو تھوڑی بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور دوزخ ہے اور ایسا کھانا جو حلق میں اٹکنے والا اور دردناک عذاب جس دن کانپے گی زمین اور پہاڑ اور ہوں گے پہاڑ منتشر ریت کے ٹیلے کے طرح بے شک بھیجا ہم نے آپ کی طرف رسول کو شاہدن گواہی دینے والے تم پر جیسا کہ بھیجا ہم نے فرعون کی طرف پیغمبر کو پس نافرمانی کی فرعون نے پیغمبروں کی پس پکڑا ہم نے اس کو پکڑنا وبال کر پس کیسے بچو گے تم اگر تم نے انکار کیا اس دن کا وہ دن جو بنا دے گا بچوں کو بوڑھا آسمان منفطر بھی اس دن پھٹنے والا
اور ہے اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا اللہ کا وعدہ۔ بے شک یہ نصیحت ہے، پر جس کا جی چاہے پکڑ لے وہ اپنے رب کی طرف راستہ۔ بے شک تیرا رب جانتا ہے، بے شک آپ کھڑے ہوتے ہیں من ثلثی اللیل، رات کے 2 حصے، یا اس کا نصف یا 1 حصہ، اور ایک گروہ ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ قیام اللیل کرتے ہیں۔ اور اللہ اندازہ کر رہا ہے رات کا اور دن کا، اسے معلوم ہے کہ تم اس کو ضبط نہیں کر سکو، پس وہ تم پر متوجہ ہوا، اب اس نے حکم دیا پس پڑھو جو آسانی سے ہو سکے قرآن سے۔ اسے معلوم ہے یہ کہ عنقریب ہوں گے تم میں سے بیمار، اور دوسرے جو سفر کریں گے زمین میں تلاش کریں گے اللہ کا فضل، اور دوسرے وہ جو قتال کریں گے اللہ کے راستے میں، وہ بھی اس کو معلوم ہے۔ پس پڑھو جو بھی ممکن ہو سکے، آسانی سے ہو سکے اس میں سے، اور قائم کرو نماز کو، دو زکوٰۃ کو، اور اللہ کو قرضہ دو، قرضہ حسنہ، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے جیوں کے لیے بھلائی سے اسے پالو گے تم اللہ کے ہاں، وہ بہتر بھی ہے اور بہت بڑا بھی ہے اجر کی۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سالہ دور آپ کا مکی دور ہے، بچپن گزری، جوانی گزرا، 40 سال میں بال نبوت آپ کے کندھوں پہ ڈالا گیا، تو پہلی وحی آئی سورہ الگ کی ابتدائی آیات، اس کے بعد دوسری وحی سورہ فاتحہ، اور تیسری وحی کے کلمات سورہ مزمل کی پہلی رکو، اور اس کے بعد تقریباً 12 مہینے کے بعد یہ دوسری رکو نازل ہوئی۔ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو اس میں اللہ نے تہجد کا ذکر فرمایا کہ کمبل اوڑھنے والے، اور اس کا معنی ایک ساتھیوں کو اکٹھا کرنے والے، اصحاب رسول کی جماعت کو تربیت دینے والے، اکٹھا کرنے والے۔ قم اللیل الا قلیلا، آپ ساری رات نہ کھڑے ہیں، رات کا کچھ نصف، یہ اس سے کم، یہ اس سے کچھ زیادہ۔ اللہ جل جلالہ و منوالہ کی منشا جب اس طرح متوجہ ہوئی کہ پوری دنیا میں کفر کو شرک پھیلا ہوا ہے، اور اس زمانے کی 2 عالمی طاقتیں کیسر و کسرا، انہوں نے پوری انسانیت کو زیر و زبر کیا ہوا ہے، تو اللہ جل جلالہ و منوالہ نے فیصلہ فرمایا اور امام الانبیاء کو مبعوث فرمایا، اب کوئی بھی کام تنے تنہا ایک انسان کا نہیں، اس کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جماعت ترتیب دی، پھر جماعت کی تربیت ہوتی ہے، تنظیم سازی ہوتی ہے، اس کے اندر ذہنی پختگی پیدا کی جاتی ہے، اور اس کی نظریات اور عقائد، اس کے فکر کو پاکیزگی دی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ جل جلالہ و منوالہ نے اس جماعت کی تربیت کے لیے کچھ آداب سمجھائے۔ سب سے پہلے قیام اللیل، رات کا سناٹا ہو، تنہائی ہو، اور بندہ اپنا تعلق اللہ سے مستحکم ہو، اور اس کے دل و دماغ میں یہ بات رچ جائے، بس جائے کہ میں جس اللہ کے حکم کی تعلیمات کو لے کے آگے چلوں گا وہ اللہ علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، خبیر بھی ہے، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کا خوف پورا آ جائے، اس کی معرفت سے دل لبریز ہو جائے، تو پھر وہ دن کے اجالے میں خطا نہیں کرے۔ تو اس کا سب سے پہلا کام وہ قیام اللیل کرے۔ چنانچہ مسلم حضرات نے لکھا ہے جب یہ نماز تہجد کا حکم آیا تو یہ نماز تہجد رائے صاحب سرکار دو عالم پر بھی فرض تھی اور امتیوں پر بھی فرض تھی۔ ہاں رانا صاحب ذرا تشویش سے دیکھ رہے ہیں، ہاں پہلے مرحلے میں فرض تھی، چنانچہ اللہ کے نبی بھی کام فرماتے اور صحابہ کرام بھی کام فرماتے، جماعت کو ترتیب دیا جائے۔ جس جماعت کی تربیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگرانی میں، جن کی اعمال، افعال، کردار، سیرت اور صورت کو پاکیزگی کے اعلیٰ مقام پہ فائز کروایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، اور ان کے وہ ظاہری تربیت کرنے والے معلم وہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول، کیسی پاکیزہ جماعت،
آسمان کے نیچے زمین پر اس سے زیادہ پاکیزہ جماعت کا وجود کہیں نظر نہیں، نہ قیامت تک ہوگا۔ خود اللہ نے کہہ دیا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ کو ایسی جماعت نہیں ملے گی۔ اور اس کی دوسری ذمہ داری ترتیل قرآن۔ ہمارا دین کا دنیا کا کوئی بھی کام وہ اس میں نفاست عمدگی نہیں آئے گی جب تک قرآن کی طرف متوجہ نہ ہو۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن، اور وہ بھی تب ہوگا جب فہم قرآن کو سمجھا جائے کہ اللہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ حکم دیا ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، جلد جلد نہیں پڑھنا۔ تیسرا کام ذکر الہی، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ کے بہت سے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، بہت سے نام ہیں، مختلف ناموں سے اس کو یاد کرو۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے اندر یکسوئی پیدا کرو، یکسو، اللہ سب سے کٹ جاؤ اور یکسو ہو جاؤ، یکسو ہو کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ سے مانگو۔ چنانچہ خانقاہوں میں ضربیں لگوائی جاتی ہیں، اور اللہ کے نام کی جو خانقاہ میں تزکیہ نفس کے لیے تربیت دی جاتی ہے، اس میں یہی ہے کہ علیحدہ کونے میں بیٹھ کے وہ شیخ جیسے بتلائیں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، اور پھر ذہن میں کیا ہو، جس اللہ کو میں پکار رہا ہوں، جس کا نام لے رہا ہوں، وہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور میرا کارساز وہی ہے، میرا کارساز وہی ہے۔ کھانا میں کھا رہا ہوں، پانی میں پی رہا ہوں، کھانا اور پانی یہ پیاس اور بھوک کو مٹانے والے نہیں، کارساز اللہ۔ میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، تیر تلوار نیزہ بھالا میرے ہاتھ میں ہے، کارساز اللہ کی ذات۔ میں دعوت و تبلیغ کے سفر پہ نکل رہا ہوں امت کی اصلاح کے لیے، مگر دلوں کو پھیرنے والا اللہ، یہ سبب ہے جس کو میں اختیار کر رہا ہوں، مسبب الاسباب اللہ کی ذات، یہ فاتخذہ وکیلا، کارساز۔ یہ 5 کام۔ اس کے بعد چھٹا کام تھا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ اب مخالفین پھول کی پتیاں نشاور نہیں کریں گے، وہ خشتباری بھی کریں گے، تان و تشریح بھی کریں گے، اور کاہن بھی، ساحر بھی، یہ سارے الفاظ تو شاید اللہ کے نبی کو کہے گے، تو فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ، جو یہ کہتے ہیں اس پہ آپ نے سبق، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ظاہری طور پہ ان کو چھوڑ دیں، اور راتوں کے خلوت کے لمحات میں ان کے لیے دعا کریں، ظاہراً چھوڑو، ظاہراً راتوں کو ان کے لیے دعا کریں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، مجھے چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ مجھے چھوڑو، اور یہ جو جھٹلانے والے ہیں نا، اولی النعمہ، پیسوں والے، جاگیروں والے، سرمایہ دار، صنعت کار، اولی النعمہ، جن کو میں نے ظاہری ٹھاٹ باٹ سے نوازا ہے، نعمہ کاروبار والے، ان کو اور مجھے چھوڑ دیں، آپ اپنا کام کرو، یہ جانے پھر میں جانوں، میں نبٹ لوں، مجھے نبٹنا آتا ہے، میری مرضی، ان کا حساب کتاب دنیا میں چکاؤں، اور آخرت میں تو میں نے پھر چکانا ہے، تھوڑا سا جھٹکے دنیا میں بھی دوں گا، اس لیے کہ نعمت والے یہ آدم علیہ السلام کے ماں باپ، نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کے امام الانبیاء تک ہمیشہ خیر کے راستے میں رکاوٹ یہی بنے، آج بھی یہی رکاوٹ ہے، آج بھی امریکہ بہادر رکاوٹ ہے، چائنا والے رکاوٹ ہے اسلام کے راستے میں، اور خود مسلمانوں کا وہ طبقہ جن کی ذہنی اور فکر درست نہیں ہے، وہ بھی دین کے راستے میں رکاوٹ، جتنا یہ طبقہ ہے اولی النعمہ، یہ آج کے دور میں بھی رکاوٹ یہی، اس لیے کہ ان کا نعرہ کیا تھا، نحن اکثر اموالا، ہم مال میں زیادہ، ہمیں کیا ضرورت، اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے یہ کہا وما نری لکم علینا من فضل، تو مال و دولت والے تو تمہاری قریب آتے نہیں ہیں، غریب لوگ ہیں سارے، اور شعیب علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، انہوں نے بھی یہی پھپتیاں کسی، فقالوا ابشر منا واحدا نتبعہ، ہماری طرح کا انسان ہے اس کی پہلے، ہم تو بدحال ہو جائیں گے۔ امام الانبیاء کے زمانے میں ابو جہل گو وہ کسی ریاست کا مالک تو نہ تھا، مگر مال و دولت کا نشہ اسے بھی تھا، ولید، ابو سفیان، فلاں فلاں، یہ سارے کے سارے رکاوٹ، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمِ،
یہ راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں. ابو ہریرہ اسلام قبول کیے. یہ غریب، نادار، کلاش، انسانیت کا غرباء کا طبقہ، انہوں نے اسلام کو قبول کیا. چنانچہ ابو سفیان اور ہرقل کا جو مکالمہ ہے اس میں پوچھا کہ وہ تمہارے ہاں جو نبوت کا جس نے دعویٰ کیا ہے اس کے ذاتی حالات کے بہت سے سوالات کیے. ان میں ایک سوال یہ تھا کہ ان پہ ایمان لانے والے کیسے لوگ؟ فرمایا غریب ہیں. تو ہرقل نے یہ جملہ کہا ہم اتباع الرسول. ہمیشہ ہی طریقہ ایسے ہی چلا رہا ہے کہ نبی جب نبوت کا اعلان کرتا ہے تو غریب لوگ ہی ابتداء اسلام کو ملتے ہیں. یہ مکے کے چودھری بھی تقریباً 19 سال بعد میں آئے. یہ بالکل ابتدا میں آیات نازل ہوئی اور اب آخر میں جو ہم آیات پڑھیں گے، آج دوسرا رکوع اس کا، وہ 1 سال بعد تقریباً نازل ہوا. تو اللہ جل جلالہ من والہ ارشاد فرما اور پیچھے آیات میں گزرا ہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. قیامت کے دن جہنم میں جو ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ لا یؤمن باللہ العظیم، وہ اللہ عظیم پہ ایمان نہیں لائے گا. ولا یحض علی طعام المسکین، مال و دولت اللہ نے دیا، غرباء کا خیال نہیں کرتا. ان کا مقصد پیسہ پیسہ پیسہ. کہیں سرمایہ دارانہ نظام ہے، کہیں اشتراکی نظام ہے. اور مسلمان کو اگر اللہ نے متوجہ کیا ہے تو آج آپ بھی ذرا غور سے جائزہ لے کے دیکھ لیں کہ غریب پرور کتنے انسانی معاشرے کے اندر، غریبوں کا خیال کرنے والے کتنے ہیں انسانی معاشرے کے اندر، زکوٰۃ دینے والے کتنے ہیں. تو فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ فرما رہے وزر نہیں مجھے چھوڑ دیں، اور ان کو جو جھٹلا رہے ہیں آپ کو مال و دولت والے، ان کو میں جانوں پھر یہ جانوں. چنانچہ اللہ جل جلالہ و من والوں نے کہ امام پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، انہوں نے اصحاب رسول کی ایسی تربیت کی کہ آگے تربیت کے مراحل میں جہاد آئے گا. یہ پہلے سال آیات نازل ہو رہی ہیں اور تقریباً 13 سال کے بعد جہاد بدر ہو رہا ہے. پھر وہاں ان کا پنجابی کے اندر مکو ٹھپیا گیا. یہ دنیاوی سزا ہے اور آخرت میں جو ہوگا وہ اللہ کے ساتھ اس کا متعلق فرما رہے ہیں. میں اور ان کو تھوڑا مہلت دے دیں، سمجھاتے رہیں آپ، باقی ان باتوں سے نہ گھبرائیں، پریشان نہ ہوں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں. ان لدینا انکالم وجہیما، ہمارے پاس بیڑیاں ہیں. اور پیچھے سورہ حاقہ میں گزرا ہے کہ وہ بیڑیاں بھی کتنی بڑی ہیں. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراع، 70 گز جن میں جگڑا ہے. اور یہ بھی صرف دماغ کو سمجھانے کے لیے، وگرنہ تو انسان کوئی بڑے سے بڑا طاقتور دیوتا اس کی جرت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ایک گز والی زنجیر میں سے نکل کے باہر چلا. تو فرمایا ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، وجہیما، اور دوزخ کا عذاب ہے. اس میں ان کو ڈالیں گے ہم قیامت کے دن، ان دولت مندوں کو جو میری الوہیت کا انکار، میری ربوبیت کا انکار، اے پیغمبر آپ کی رسالت کا انکار، ہماری طرف سے آنے والے پیغام قرآن مجید کا انکار، آخرت کا جتنا انکار کر رہے ہیں. اور فرمایا وجہیما، اور دوزخ کا عذاب. وطعاما ذا غصہ، ہمارے پاس ایسا کھانا ہے جو حلق میں اٹک جائے گا، حلق میں اٹک. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہے. وہ اتنا کڑوا ہوگا، اتنا کڑوا ہوگا، اور پانی کا نام و نشان نہیں. 1 سال تک حلق میں ہٹکا رہے گا. پھر پانی مانگیں گے تو پانی بھی کیسا دیا جائے گا؟ پانی بھی کیسا؟ وہ پانی بھی پیپ. ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون، وہ دھون ہوگا اور پیپ اس طرح کا پانی ہوگا جو پینے کو دیا جائے گا. تو فرمایا یوم ترجف الارض والجبال، اور وہ دن کیسا ہوگا؟ اس دن زمین اور پہاڑ ان پہ کب کبھی تاری، زمین بھی کانپ رہی ہوگی. زمین اپنا وجود کھو بیٹھے گی، آسمان اپنا وجود کھو بیٹھے گا، نئی تشکیل دی جائے گی، نئی زمین، نیا آسمان. پہاڑ دیکھیں کتنے مضبوط پہاڑ، جب سے انسان بنا ان کو کاٹ رہا ہے، کاٹ رہا ہے، کاٹ رہا ہے، مگر ختم ہونے کا نام قیامت کی صبح آ جائے گی، ختم نہیں.
اتنے مضبوط پہاڑ بلند و بالا، تو فرمایا یہ بھی کام جائیں گے. اور وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، یہ اتنے مضبوط بلند و بالا پہاڑ اس طرح منتشر ہوں گے جس طرح ہوا کی زد میں ریت کے ٹیلے کے ذرات منتشر ہوں گے. وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، جس طرح ریت کے ذرات ہوا آتی ہے نا تو کس طرح اڑتے ہیں وہ. یہ جو ہمارے ہاں تو ریت نہیں ہے، لاہور کے علاقے میں یہاں سمجھ میں نہیں آتا، یہ تھوڑا سا میاں والی کا علاقہ، اور ہندوستان میں تو ریت کے پہاڑ ہیں بڑے بڑے. یہ جو جے پور کا علاقہ ہے یہاں ریت کے پہاڑ ہیں، وہ جب ہوا آتی ہے تو پہاڑ آج یہاں ہے، اگلے دن اڑ کے 2 کلومیٹر پرلی طرف ہوتا ہے. پورا پہاڑ ریت بڑے بڑے پہاڑ ہیں نیلا. یہاں اس کا ایک تصور تھوڑا سا میاں والی کی سرزمین پہ دیکھیں نا. تو فرمایا یہ ان پہاڑوں کی کیفیت یہ ہوگی، اس دن ہم ان سے نمٹیں گے. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، بے شک بھیجے ہم نے آپ کی طرف پیغام، شاہدن جو گواہی دینے والے ہیں. ہاں یہ پیغمبر کو بھیجا ہم نے آپ کی طرف، شاہدن علیکم، اس کا معنی مفسر حضرات نے 2 لکھے ہیں، بطور گواہ کے بھی ہے. تو اس کا مفہوم قرآن مجید کی القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے حضور جب پیش ہوگی تو صاحب کو امتوں سے کہا جائے گا کہ ہم نے تمہارے اندر پیغمبر بھیجے تھے، وہ انکار کر دیں گے. سون سلطان کو نہیں آیا جی آندہ سانو کو مات دندہ سی آنکھیں نہ لگ جانے، سیدھے بڑے جانے لوگ آنکھیں لگ جانے. تو بطور گواہ کی اس امت کو پیش کیا جائے گا. اب وہ ان کے نبیوں سے پوچھا جائے گا، ہاں جی آپ نے پیغام نہیں پہنچایا؟ بالکل پہنچایا، وہ تو انکار کر رہے ہیں. تمہارا گواہ کون ہے؟ گواہ میں اس امت کو پیش کیا گواہ میں. اب رائے صاحب روزانہ عدالت میں بحث کرتے ہیں، گواہوں کے اوپر بھی بڑی لمبی چوڑی جرا کرتے ہیں. تو وہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے گواہ جو ہے وہ تو نہیں ہوتے. اب امتوں کا زمانہ پہلے، ہم بعد میں آ رہے ہیں. اب نبی اپنے موقف میں بطور گواہ کے اس امت کو پیش کریں گے، وہاں پہ اعتراض لگ جائے گا، جناب ہم تو پہلے تھے، یہ تو امت تھی نہیں، یہ گواہی کیسے؟ جب اس امت کی گواہی پہ اعتراض ہوگا تو یہ امت اپنے موقف پہ بطور دلیل کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کہ یا اللہ ہم جو گواہی دے رہے ہیں اس کی بنیاد یہ ہے، ہمیں آپ کے نبی نے بتلایا، ہمیں آپ کے نبی نے. اس کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پس وہ کیسی کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے، وہ ہوں گے انبیاء. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم لائیں گے اس پر آپ کو گواہ. اس پر کون گواہی دے گا؟ سرکار دو عالم پھر گواہی دیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم فرمائیں گے یا اللہ میں نے آپ کے کہنے سے کہا، اس تو کہاں گرم ہو گئی، ٹھیک ہو گیا. تو ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے شاہدن بمانا پیغام رسل، کہ تم گواہ ہو، میں نے اللہ کا تمہیں پیغام پہنچا رہا ہوں، تم اس بات پہ گواہ ہو. شاہدن یہ تم پر گواہی ہے کہ میں نے پیغام پہنچانے میں کاہلی، سستی، غفلت اور بے توجہی نہیں. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدن علیکم کما ارسلنا، جیسا کہ بھیجا ہم نے فرعون کی طرف پیغمبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور موسیٰ کلیم کو فرعون کی طرف جو بھیجا، اس میں بڑی عجیب مماثلت ہے. اس کا واسطہ پڑا ایک بادشاہ سے اور بڑے اجڑ پھڈے باز سے، فرعون سے. اور امام الانبیاء کا واسطہ بھی پڑا جزیرۃ العرب جو ہے، یہ عرب کا جو نیٹو ہے، اس کا جو چودھری تھا، گو وہ کسی ریاست کا راجہ تو نہ تھا مگر وہ دولت کے نشے میں اتنا مخمور تھا. ابو جہل وہ بھی اتنا ہی اجڑ تھا فرعون. اور فرعون کی طرف اللہ نے جناب موسیٰ کلیم کو نبی بنا کے بھیجا 2 قوموں کی طرف، ایک تو آپ کی اپنی برادری بنی اسرائیل، اور دوسرا یہ قبطی اصل مصر کے رہنے والے دونوں کی طرف. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اس کا اس سے واسطہ پڑا تو میرا فرعون سے واسطہ پڑا. تو اسی مماثلت کے طور پہ اللہ جل جلالہ والوں نے یہاں پہ تذکرہ فرمایا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، تو فرعون نے پیغمبر کی نافرمانی کی. پیغمبر کون؟ جناب موسیٰ کلیم. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ مجھے اور ان کو چھوڑ دیں، آپ اپنا پیغام کرتے رہے، اپنا دعوت کا کام کرتے رہے. یا اگر نہیں مان رہے، آپ کو اذیت دے رہے، صبر کا دامن تھامے رکھیں
بس پھر ہمارا نظام دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. ہم نے فرعون بادشاہ تھا مصر کا، تاج و تخت کا مالک ہے، اس کی طرف موسیٰ کلیم کو نبی بنا کے ہم نے بھیجا اور سمجھاتے رہے مگر وہ باز نہ آیا، اذیت دیتا رہا. اور یہ ابو جہل کی پارٹی بھی آپ کو اذیت دے رہی ہے، یہ سارے سوکھے لوگ آپ کا انکار کر رہے ہیں. اور یہ بعد میں سے ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے دب کر، یا حالات ان کے سازگار نہ رہے تو ان کا اب خیر اسی میں اسلام قبول. باقی جتنے خوشحال لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ فعصا فرعون الرسول، ہم نے موسیٰ کلیم کو ان کی طرف نبی بنا کے بھیجا فرعون، تو فرعون نے پیغمبر کا انکار کر دیا، دھمکیاں دی، میں یہ کر دوں گا یہ کر دوں گا. سارا یہ مکالمہ قرآن میں موجود ہے دیگر آیات میں. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، ہم نے اس کو پکڑنا وبال کی طرح، سزا کے طور پہ ہم نے اس کو پکڑا. پھر کیا ہوا کہ فرعون کا پورے لشکر کو دریا میں غرق کر دیا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بطور عبرت کے اس کی لاش کو باقی کر. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تیرے بعد میں آنے والوں کے لیے بطور نشان عبرت کے تیرے بدن کو سلامتی دی، اس کو گلنے سڑنے نہیں دیا. باقی تمام کو فرعونیوں کو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، گھبرائے نہ، اپنے کام کرتے جائیں. 13 سال تقریباً 13 سال کے بعد بدر کا واقعہ ہوا تو پھر یہ ابو جہل کا لاشا بھی ایسے ہی پڑا. تو فرمایا فَكَيْفَ تم یہ کیسے بچو گے تم قیامت کے؟ وہ تو دین اتنا خطرناک ہے جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے. ہاں حالانکہ بچے کی صحت بڑی مثالی، اس کی چہرے کی رونقیں بڑی مثالی، وہ فکر و غموم سے خالی ہوتا ہے، اسے کسی قسم کی وہ معیشت کا فکر، بیوی بچوں کا فکر، بالکل بے فکر زندگی ہے. مگر فرمایا قیامت کا دن اتنا بھاری دن ہے وہ تو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا اور اس دن سے ان کا پالا پڑے گا ان کلی نامت. اور فرمایا السماء منفطر بی، جو آسمان اتنا بلند و بالا، اتنا مستحکم، پتہ نہیں 1,00,000 سال سے اس کا وجود ہے، اللہ جانتا ہے کتنے سال بیت گئے ہیں، مگر آج تک اس میں دراڑ، اس کا رنگ بھی پھیک نہیں ہوا، جیسے رنگ تھا ویسے کوئی. اللہ تعالیٰ فرما رہے السماء منفطر بی، یہ آسمان بھی پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفعولا، اور جو اللہ کا وعدہ یہ پورا ہو کر رہے گا. وہ کیا وعدہ؟ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت اذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، ہر حاملہ اپنے بچے کو جنم دے دے گی اور دودھ پلانے والی اپنے بچے کو چھوڑ دے گی. قیامت کا بھونچال آئے گا تو فرمایا یہ ہو کر رہے گا تیرے رب کا وعدہ. کان وعدہ ان ہذہ تذکرہ، یہ قرآن کے ذریعے ہم پیغام نصیحت آپ کو بھیج رہے ہیں، نبی کے کلام کے ذریعے، نبی کی نطق کے ذریعے پیغام نصیحت تمہیں دیا جا رہا ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جس کا جی چاہے اس کی طرف راستہ پکڑ لے، شریعت اور شریعت کا راستے پہ چل کے یہ راستہ پکڑ لے جو سیدھا جنت تک جانا، اس راستے پہ چل پڑے. آگے فرمایا 12 مہینے کے بعد، یہ تیسرے مہینہ نازل ہوئی، پھر توقف یا اور آیاتوں کا نزول، یہ 1 سال کے بعد اگلی رکوع کا نزول ہوا. تو پہلے نزول میں تہجد فرض تھی نبی پر بھی اور امت پر بھی. ان آیات کے نازل ہونے کے بعد اب مفسرین حضرات فرماتے ہیں، بعض کا موقف یہ ہے کہ اب اس کی فرضیت امت پر تو قیامت تک کے لیے اللہ نے تخفیف فرما دی، نماز تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی. اور یہ جب یہ نازل ہوا ہے قرآن تو ابتدا اسلام میں 2 نمازیں فرض ہیں، اب 3 نمازیں، ایک نماز تہجد، ایک نماز فجر اور ایک نماز عصر. 5 نمازوں کی فرضیت آئی ہے معراج والے رات. 5 نمازیں، دن رات میں کتنی نمازیں؟ 5. جو 50 تھی پھر 5 رہے گی. کتنی تھی؟ 50. کتنی رہے گی؟ 5. 50. تو فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی، بے شک آپ کا رب جانتا ہے آپ جو کھڑا ہو رہے ہیں رات کے 2 حصے یا اس کا نصف یا ایک حصہ. وطائفۃ من الذین معک، اور ایک گروہ بھی آپ کے ساتھ ہے. رن صاحب ذرا غور سے جائزہ لیں، پیغمبر کی جس جماعت کا ذکر ہو رہا ہے وطائفۃ من الذین معک، اب اس جماعت کو جو برا بھلا کہ ہے جس کا کتنے محبت میں اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں.
ایسا گناہ کا کی بنائے گا؟ اللہ ان کو ہدایت، اللہ ان کو ہدایت۔ تو فرمایا ایک گروہ آپ کے ساتھ بھی ہے۔ یہاں سے استدلال ہے کہ یہ اس گروہ پر بھی نماز تہجد فرض تھی۔ اب کیا کر دیا اللہ نے، واللہ یقدر اللیل والنہار، اور تم رات کا اندازہ لگاتے ہو کہ رات کا آدھا حصہ کیسے گزرے گا۔ یہ نظام تو تھا نہیں، یہ کیلنڈر تو تھے نہیں، اپنے تخمینے سے صحابہ کرام قیام اللیل کر رہے ہیں کہ آج آدھا رات کا حصہ گزارنا ہے، یا نصف، یا دو حصے، 2/3 یا 1/3، اس میں کمی بیشی ہو جاتی، ذہنی کوفت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں بہتر جانتا ہوں رات کے اندازوں کو، اب میں نے یہ میرے علم میں ہے، تم اس پہ ضبط نہیں کر سکو گے، بڑی تکلیف دہ عمل ہے، اب میں اللہ آسانی کا معاملہ کروں۔ جس طرح سورہ بقرہ میں کہا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، میں اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کر رہا ہوں اور عسر کا تنگی کا معاملہ نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی طرف سے اب تخفیف آ گئی، فتاب علیکم، اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوئے، اب اس نے حکم دیا جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن کو پڑھو۔ اس لیے کہ قیام اللیل نماز کے بغیر نہیں ہے، نماز کے جو اور ارکان ہیں، قیام، آگے کیا ہے، قرات، رکوع، سجود، اس طرح قرآن کا پڑھنا یہ بھی ایک نماز کا رکن ہے، بس جتنا ممکن ہو سکے قرآن کو پڑھ لو، اب یہ آسانی آ گئی۔ اور فرمایا اس لیے کہ میرے علم میں ہے کہ تم میں سے بہت سے بیمار ہوں گے۔ اب بیمار آدمی تو نماز فرض پڑھنا مشکل، اس کے لیے آسانی آئی، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھ لے، پھر نہیں ہے تو اشارے سے پڑھ لے۔ بس اوقات وہ صحت بالکل ساتھ دے جاتی ہے کہ کسی بھی صورت میں نماز ادا نہیں ہوتی، ہسپتال کا بیڈ ہے اور اس طرح سے بڑی تکالیف دہ مرحلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو عافیت کا معاملہ فرمائے اور صحت کا معاملہ، آسانی کا اللہ معاملہ فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہمارے علم میں ہے بہت سے تم میں سے بیمار ہوں گے، جو فرض نماز کا پڑھنا مشکل ہوگا تو نفل کیسے پڑھیں گے؟ تاہم یہ فرما دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وَمِنَ اللَّيْلِ، اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ یہ استدلال اس آیت سے کہ اللہ نے امت کے لیے تو اس کی فرضیت کو ختم کر کے اب اس کو نفل بنا دیا اور اپنے نبی کے لیے اس کی فرضیت کو باقی رکھا۔ آپ کو حکم دیا فتہجد بہ نافلہ، آپ نے نماز تہجد پڑھ لی، اور تاہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کا اجر و ثواب بہت ہے۔ رکعتان فی جوف اللیل، رات کے درمیان میں 2 رکعت خیر من الدنیا وما فیہا، اجر و ثواب کے اعتبار سے دنیا اور دنیا کے ما فیہا سے ہے۔ 2 رکعت جوف اللیل، قیام اللیل، جوف اللیل میں، رات میں قیام اللیل کرنا، 2 رکعتوں کا اجر و ثواب اتنا زیادہ۔ اور یہ وہ مقدس عمل ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ پر سب کا بس ایک جھلک معراج کی رات اللہ نے اپنے نبی کو دکھلائی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ یہ نظام مخفی رکھا ہے میں نے، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان جو نماز تہجد پر میں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دوں، جو میں اجر دوں گا، جن نعمتوں سے میں نوازوں گا، اسے کوئی نہیں جانتا۔ تو اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے، تاہم وہ اس کی فرضیت کو اللہ نے ختم فرما کے نفل کو باقی رکھا، اجر و ثواب باقی رکھا، اور جسے جو ملا، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے یہ اسلاف کا طریقہ ہے، اللہ کے قرب حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اور گناہوں کو مٹانے کا سب سے مضبوط ذریعہ، گناہوں کے مٹانے، گناہوں کا سب سے بڑا مضبوط کفارہ ہے رات کے وقت میں اللہ کے حضور۔ تو فرمایا اسے معلوم ہے بہت سے تم میں سے بیمار جو فرض کو نہیں ادا کر سکتے، نوافل کو اگر فرض رکھا جائے تہجد کو تو کیسے ہوگا۔ اور فرمایا دوسرے وہ بھی ہیں یضربون فی الارض، جو زمین میں سفر کرتے ہیں، جو زمین میں سفر کرتے ہیں۔ اب بہت سے ایسے سفر ہیں کہ اس میں مسلسل سفر ہوتا ہے، کھانے کے اوقات بھی اوپر نیچے، آرام کے اوقات بھی اوپر نیچے، اور پانی کا نہ ملنا، دشواریاں سفر کی وہ اپنی جگہ ہیں۔ تو اس لیے اب اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے علم میں ہے، تو اس سفر کی دشواری میں نماز تہجد کا اہتمام بہت مشکل ہو جائے گا، ہم نے اس کی فرضیت کو ختم کر کے نفل کیا۔ اور فرمایا اور وہ جو سفر کرتے ہیں کس لیے کریں گے، وہ ظاہراً یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ کوئی تجارت کے حوالے سے سفر کر رہا ہے، کوئی نوکری کے حوالے سے سفر کر رہا ہے، ملازمت کے حوالے سے سفر کر رہا ہے، اب اس میں دشواریاں تو ہے نا، ان دشواریوں کے پیش نظر ہم نے اس کو آسان کر دیا۔ اور ایک باطنی سفر ہے حصول علم کے لیے،
حصول علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز علاقے کا سفر ہے، اس سفر میں بھی اس کا اہتمام مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں جماعت ساتھی آئے ہوئے ہیں، اب یہ بسا اوقات راتوں کا سفر ہے، ابھی تو بڑی دشواری ہے نا، گاڑی والا نہ روکے آپ کیا کریں گے؟ پانی کا اہتمام نہیں ہو سکے گا، کیا کریں گے؟ وضو کو باقی کیسے رکھیں؟ انسان ہے، سیٹ پہ بیٹھے اونگ آ گئی، ٹیک لگی، دائیں بائیں پیچھے آگے ٹیک لگتی ہے، وضو ٹوٹ گیا، اب کیسے اہتمام ہوگا؟ اب اگر فرض ہوتا تو کتنی تکلیف دہ عمل ہوتا۔ یہ تو مسلمانوں کا ملک ہے، مگر ٹرین میں کوئی اہتمام نہیں جگہ کا، کوئی پانی کی کوئی کیفیت عجیب سی ہے، بسوں میں تو بالکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس لیے کہ تم نے سفر بھی کرنے ہیں اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے، تو اس لیے ہم نے آسانی کا معاملہ کرنا۔ آگے فرمایا وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور وہ بھی ایک طبقہ ہے، دوسرے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں قتال کریں گے۔ اب قتال کے دوران غزوہ بدر کا مارکہ ہوا، رسم غزوہ تبوک کا جو مارکہ ہوا، اور جنگ قادسیہ کا جو معاملہ ہوا، اور یہ جو یہاں پہ معاملہ ہوا ایران میں، مسلسل 3 دن 3 راتیں لڑائی۔ اب بتائیں تہجد کیسے ادا کی جاتی؟ وہاں تو فرض نماز کو مشکل سے ادا کیا گیا، اور مسلسل تیر تلوار نیزے بھالے لڑ رہے ہیں، اور یہ کسریٰ کی سلطنت کو اس کا ناک کاٹنے کے لیے مسلمان صحابہ کرام لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ساری باتیں میرے علم میں ہیں، سب باتوں کی وجہ سے ہم نے جماعتی تربیت میں تمہیں ایک دفعہ قیام اللیل کی اہمیت کو اجاگر کر دیا۔ ساری رات شرابور پسینے میں کھڑے ہیں، اندازہ لگائیں کیا کیفیت، پاؤں میں ورم آ جاتا، پاؤں پھٹ جاتے، پھٹ کے خون بہنا شروع ہو جاتا، ان ساری کیفیتوں سے گزارا، یہ ریاضت اور مجاہدے کروائے۔ اب اللہ کا خوف بھی آ گیا، اللہ کی معرفت بھی آ گئی، جماعت بھی ترتیب دے دی گئی۔ اب اس جماعت جب منظم ہو گئی تو اللہ نے آسانی کا معاملہ، اور فرمایا اب تم نے جہاد کے لیے بھی جانا ہے، یہ سارے فقرؤ ما تیسر من، جتنا ممکن ہو سکے قرآن میں سے پڑھ لو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اب دائمی طور پہ 3 کام کرتے رہنا ہے، نمازوں کا اہتمام، نماز کی فرضیت ختم، اب 5 نماز سفر میں ہے، حضر میں ہے، حضر کی نماز کا طریقہ وہ پوری ہے، سفر میں آسانی ہے وہ، اور اسی طرح وہ صلاۃ الخوف بھی ہے، محاذ پہ برسر پیکار ہے تو نماز وہاں بھی نہیں چھوڑنی، نماز وہاں باقی مسلم۔ اگر خوشی کا موقع ہے تب بھی، غمی کا موقع ہے تب بھی، سفر ہے تب بھی، بیماری ہے تب بھی، باقی مسلح نماز کو قائم کرو۔ آگے فرمائے وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو دو، کیا کرو؟ زکوٰۃ کو دو۔ اب نماز کا مطالبہ ہر عاقل بالغ مرد اور عورت سے ہے، اور زکوٰۃ کا مطالبہ صرف مالدار سے، اور وہ بھی سال کے بعد، وہ بھی سال، غریب آدمی سے کوئی مطالبہ نہیں۔ اگر وہ بزنس مین ہے، تجارت والا ہے، کاروبار والا ہے تو 2.5%، 40%، 2.5%، 100 میں 2.5 روپے، 1000 میں 2.5، اور وہ اس طرح لاکھ ہے اس میں 2.5 روپے، وہ تو 40 پیسہ۔ آپ نے 1 روپے کمایا، 2 3 4 39 تک معافی، اور اس کے لیے زائدہ ضرورت ہونا بھی شرط ہے، سال کا گزرنا بھی شرط ہے، 39 تک معافی، 40واں ہو گیا تو ایک اللہ کے نام 1 روپے مانگے جا رہے ہیں، 100 میں 2.5 روپے مانگے جا رہے ہیں، کوئی زیادہ ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ضمانت دے رہے ہیں وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، جو میری رضا کے لیے تم زکوٰۃ دو گے میں اس کو بڑھا دوں گا، بڑھا دوں گا، بڑھا دوں گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ فرما رہے زکوٰۃ، میں سود کو گھٹاتا ہوں ویربی الصدقات، اور میں صدقات اور بڑھاتا ہوں۔ زکوٰۃ، اب یہ زکوٰۃ کے اندر ایک تو فرض ہے اور ایک واجب ہے، وہ فطرانہ ہے، قربانی وہ بھی زکوٰۃ کی، وہ واجب ہے۔ یہ زکوٰۃ جو ہے سال کے بعد جو مالدار سے مطالبہ ہے یہ فرض ہے، تو اس زکوٰۃ کو دو۔ اور اگر زمیندار ہے تو اس سے عشر کا مطالبہ ہے، کہیں وہ 10واں حصہ ہے، کہیں 20واں حصہ ہے، اور اگر وہ مال مویشی کو پال رہا ہے تو اسے 5 اونٹ تک، 4 تک معافی، 5 جب ہو جائیں تو پھر زکوٰۃ کا مطالبہ ہے۔ اس طرح گائے بھینس ہے تو اس میں بھی 29 فرد ہیں تو زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں، گائے کا عدد 30 ہو جائے تو پھر اسے مطالبہ ہے زکوٰۃ کا، اور بکریاں اگر 39 ہیں تو زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں، 40 کا عدد پورا ہو جائے تو پھر مطالبہ ہے۔ اس طرح آدمی اپنی زمین میں سے کوئی گڑا کھودا، کوئی دفینہ نکل آیا، پٹرول نکل آیا، ہیرے، سونا، چاندی، معدنیات، ذخائر نکل آئے تو اس میں سے 5ویں حصے کا مطالبہ ہے۔ تو بہرحال جو بھی کیفیت ہے وہ آتوا الزکاۃ، اور اگر ہم نہیں دیں گے تو پھر کیا کہتے ہیں ایسا ABR والے، یہ جو مختلف محکمہ ہے ٹیکسوں کی، اتوں کاٹ دینے کے ساتھ ہم نے 2.5% نہ دیا اور وہ کتنا لے رہے ہیں؟ اب یہ تو ایسا کام تو ایسا کتنا 2.5% معاملے لگے 2.5%۔
وہ تو ہاتھوں جڑا سائڈ تے دینا وکھرا، جڑا کاغذات سے دینا وکھرا، جڑی ضلالت ہونی وکھرا۔ اور اگر ایک آدمی کا کاروبار فلاپ بھی ہو جائے اور وہ منتیں کرے گا میرا فیکٹری کارخانہ بزنس تباہ ہو گیا، پھر بھی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ میں نے بعض کتابوں کے اندر پڑھا ہے جب ہم انکم ٹیکس اور ہے، زکوٰۃ اور ہے۔ میں نے بتایا نہیں، زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں، بینکوں میں جو کاٹتے ہیں انکم ٹیکس اور اچھا وہ جب ہم نے میں یہ کہہ رہا ہوں جب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اللہ کی طرف سے تاوان کی شکل میں دیکھیں پھر عذاب کیا ہے، اور اس کا پتہ نہیں جاتی بھی کہاں ہے، یہ بھی کوئی پتہ نہیں۔ وہ کسی سے 20% لیا جا رہا ہے، کسی سے 40% لیا جا رہا ہے، کسی کو بالکل ذلیل رسوا کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نام پہ اگر دیتے رہیں تو اللہ بھی راضی، مال کے اندر بھی بڑھوتری ہوگی۔ فرمایا واقرض اللہ، تیسری صورت، اور اللہ کو قرضہ دو، قرضہ حسن، قرضہ ہے حسن۔ انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے ضرورت مندوں کا خیال کرنا، یہ اللہ کو قرضہ حسنہ دینا ہے۔ زکوٰۃ وہ ایک علیحدہ حکم ہے، اور سودی جو ایک ہے قرضہ دینا، سود لینا، وہ تو حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے جناب قرضہ۔ ایک تو بالکل خیرات کر دیا، ایک قرضہ حسنہ دے دیا کہ جناب یہ 5,000 روپے 6 مہینے کے بعد دینا، 5 ہی رہیں گے، 5 ہی سال کے بعد دینا، 5 ہی رہیں گے، زیادہ نہیں لوں گا آپ سے بس۔ تو یہ کسی مسلمان کے کام آ جانا۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ مساکین، مفلس، وآت ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل، انسانی معاشرے کے اندر جتنے غربا ہیں، مساکین ہیں، تنگ دست ہیں، کلاش ہیں، معذور ہیں، بیمار ہیں، اور غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، ان کو اللہ کے نام پہ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات تشریف لے گئے، ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا کہ جو اللہ کے نام پہ وہ صدقہ کرے گا اس کا اجر و ثواب 10 گنا بڑھایا جائے گا، اور جو اللہ کے نام پہ قرضہ دے گا اس کا اجر و ثواب وہ 18 گنا بڑھایا جائے گا، شاید 19 گنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ صدقے کا ثواب تھوڑا ہے، قرضے کا زیادہ ہے، قرضے کا ثواب زیادہ۔ جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا بسا اوقات انسان صدقہ دیتا ہے تو غیر مستحق کو دے دیتا ہے۔ حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں ایک صورت لکھی ہے نا کہ ایک آدمی رات کے اندھیرے میں صدقہ دینے گیا تو فلاں کو دے دیا، فلاں کو دے دیا، فلاں کو دے دیا، صاحب کا قوموں میں سے کوئی حالات لکھے ہیں۔ تو اللہ نے بہرحال اگلے دن پھر گیا تو اللہ نے سارا قبول فرما لیا، تو اس کی نیت صحیح تھی۔ خیر، تو فرمایا یہ جو قرضہ دے رہا ہے یہ جو صدقہ کر رہا ہے بسا اوقات حقدار کو نہیں جاتا، اور جو قرضہ دے رہا ہے یہ تو دیکھ بھال کر غریب آدمی کو دے رہا ہے، وہ دعائیں دے گا۔ اور مجھے پڑھا تو میں نہیں ہے، میرے استاد محترم بہت بڑے وہ عالم تھے، آپ نے دیکھا، رائے صاحب نے بھی دیکھا ان کو، مولانا جمیل حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرما رہے تھے۔ تو ایک دفعہ مجھے کوئی معاملہ تھا قرضے کا، تو مجھے فرمانے لگے، ان کا مزاج تھا، کہنے لگے قرض کے اندر وقت طے کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ مجھے فرمانے لگے مولوی عمر تجھے فائدہ ہو یا نہ ہو مجھے فائدہ زیادہ قرضہ دے۔ میں نے کہا استاد جی وہ کیسے؟ فرمانے لگے حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم نے کسی کو 1 مہینے کے لیے قرضہ دیا ہے 10,000، توجہ 1 مہینے کے لیے قرضہ دیا ہے، روزانہ اللہ روزانہ یومیہ 10,000 صدقے کا ثواب اس کو عطا فرمائیں گے 1 مہینے میں۔ فائدہ ہے کہ نہیں؟ ہمیں تو ظاہراً پیسہ نظر آتا ہے وہ سود والا، اس طرف دوڑتے ہیں آج انسانی معاشرے کے اندر، یہ نظر نہیں آ رہا نبی کا فرمان۔ فرمایا 1 مہینے میں جب قرضہ لوٹائے گا تو 1 مہینے تک اب اس کا حساب لگا لے، اور اگر 6 مہینے تک کا کسی سے معاملہ ہوا تو اس کا حساب لگا لے، اور اگر 1 لاکھ روپے دیا آپ نے کسی کو قرضہ 1 مہینے کے لیے تو پھر دیکھیں روزانہ 1 لاکھ اللہ کے راستے میں خیرات کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے۔ 1 مہینے میں کتنا ہو گیا سر؟ 3 کروڑ، مزے نہیں، پیسے واپس آ گئے، ثواب بھی مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم، اگر تم اللہ کو قرضہ حسنا دو تو میں اللہ اس کو دگنا کر دوں گا اور اس پہ اجر و ثواب بھی دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے اللہ تعالیٰ بندے سے کہیں گے اور میں بیمار ہوا تو پوچھنے نہیں آیا یا اللہ آپ بھی بیمار ہوئے؟ فرمایا میرے بندہ جو مجھ پہ ایمان رکھتا تھا اس کی بیمار پرسی کر لیتے گویا کہ میری بیمار پرسی کے لیے آیا۔ فرمایا مجھ پہ مشکل حالات آئے اور تو نے میرا خیال نہیں کیا، یا اللہ آپ پہ مشکل حالات، آپ کے لیے مسائل۔ فرمایا فلاں غریب آدمی تھا اس کو خیال کرتے تو وہ مجھے اللہ ہی کو کرتا تھا نا، وہ میرا بندہ تھا۔ ان تقرضوا واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرضہ حسنا دو۔ وما تقدموا لانفسکم، اور جو کچھ تم اپنے جی کے لیے آگے بھیجو گے بھلائی سے
بلائی نماز روزہ حج زکوٰۃ امانت دیانت صداقت شرافت شجاعت سخاوت جو بھی نیک عمل کرو گے تمام قولی فعلی مالی بدری عبادات جتنی بھی ہیں اکرام مسلم کے عنوان میں سینکڑوں چیزیں آ جاتی ہیں. جو کچھ بھی تم اپنے جی کے لیے آ کے بھیجو گے تجدوہ عند اللہ اسے اللہ کے ہاں تم پاؤ. اللہ کے ہاں جمع ہو گیا. اللہ کے ہاں جمع. ہمارے ہاں تو پاکستان میں تو جناب بینک کا بینک نظام بینک ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں. وہ بندہ 20 سال ترلے رہتا ہے چیک میرا پیسہ ہے جناب انہیں کہ تو لبے گا تو تمہیں بھی دے دیں گے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں. فرمایا تجدوہ عند اللہ اور اللہ کے ہاں تم اسے پاؤ گے. کیسا پاؤ گے؟ ہوا خیرن وہ بہتر ہوگا. وہ اعظم اجرا اعظم کا لفظ اس میں تفصیل کا وہ اجر کے اعتبار سے بہت بڑا اجر کے اعتبار سے. واستغفر اللہ اور کیا فرمایا اور اللہ سے استغفار مانگتے ہو. یہ وہ مقدس عمل ہے جو سرکار دو عالم اپنی عملی زندگی میں ہمیں تربیت دے گے. حدیث میں آتا ہے آپ کا کثرت سے استغفار پڑھنا ثابت. وہاں رائی کے کروڑویں حصے کے برابر بھی گناہ نہیں. گناہ کا سوچنا بھی گناہ ہے. انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں مگر پھر بھی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ استغفر. حدیث میں آتا ہے 100 مرتبہ آپ استغفار پڑھتے ہیں. استغفر اللہ ربی استغفر اللہ استغفر اللہ. ہاں اللہم اغفر لی اے اللہ مجھے معاف فرما دے. یہ مجھے اور آپ کو سمجھانا اللہ حکم دے رہے ہیں استغفر اللہ. پیچھے سورہ نوح میں گزر چکا ہے. استغفار خود بہت بڑی بات ہے. رفع درجات کے لیے اور گناہوں کے ازالے کے لیے اللہ کے قرب کے لیے ہے. اوے آدمی کا کسی سے جھگڑا تنازع ہو جائے بڑے سے بڑا جھگڑا ہو وہ ایک آقا کا غلام بھاگ جائے وہ کہے گا آندے ساری یہ میں اکھا کاٹ لوں گا یہ جباڑے توڑ داں گا یہ کر داں گا یہ کھوپڑی پہن داں گا میں یہ کراں گا. وہ آگے میں کہہ دے گا معاف. اچھا جا ان کا تسی دے کیا تو کاٹ داں گا. انہوں نے کہا یار آن کے معافی منگا دے انہوں کی کہوں. یہ استغفار ایسے ہے اللہ کی دہلیز پہ آدمی آ جائے اور اس سے معافی مانگ لے اور یہ آقا معاف کر رہا ہے. یہ آقا جس کے اندر ہزاروں جرائم ہیں اور وہ آقا تو خود کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہاری ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت. معافی مانگو تو صحیح مجھ سے. واستغفر اللہ ماں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ محبت ہے. اب علی کہے گا استاد جی کیسے نظر نہیں آ رہی. میں بتاتا ہوں کیسے نظر نہیں آتی. یہ ماں کتنی دفعہ معاف کرتی ہے گالیاں دیتی ہے کبھی کہتی ہے دودھ نہیں بخشوں گی کبھی کچھ کہتی ہے. اللہ نے بھی کبھی کہا ہے ماں سے زیادہ محبت ہے. اور ایک آدمی 70 سال تک گناہ کیے جا رہا ہے پھر نہیں پکڑ رہا مہلت دے رہا ہے. باپ بھی تنگ آ کے آگ کر دیتا ہے ماں بھی گھر سے نکال دیتی ماں بھی گھر سے نکال دیتی ہے. ہاں اور اللہ جل جلالہ و منوار کسی کو اپنی زمین سے نکالا ہے آسمان کی چھتری سے بھگایا باہر نہیں. برداشت کر رہا ہے کافروں کو بھی برداشت کر رہا ہے ہم جیسے گنہگاروں کو بھی برداشت کر رہا ہے. واستغفر اللہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم کہ مجھے اللہ سے معافی مانگو. ان اللہ غفور الرحیم اور اپنا تعارف بھی کرا رہے ہیں میں اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا میں اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. اور ایک مقام میں فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اوے میرے علاوہ ہے کون اور معاف کرنے والا کون ہے معاف کر. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ وہی تو ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں. مانگو مجھے اللہ سے. اللہ جل جلالہ و منوالہ ہمیں اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے معافی مانگنے کی توفیق نصیب. جزاک اللہ جی ماشاء اللہ.